الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابت سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابت ضراء صبر فکان خیر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے مومن کے معاملے پر حیرانگی ہے، یعنی تعجب ہے۔ اگر اس کو خوشیاں ملیں تو وہ شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اگر اس کے اوپر مصائب اور تکالیف آئیں تو صبر کرتا ہے۔ تو جب شکر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، دونوں معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کے ساتھ ہے، مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں دی ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کا شکر بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، جیسا کہ قرآن مجید کا آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، اور شکر جس نعمت کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دیا ہے اس نعمت کو اسی کام کے لیے استعمال کرنے میں بھی حقیقی معنی شکر کا بنتا ہے۔ جیسے آپ کو کسی نے کوئی چیز دی، احسان کر دیا، آپ نے شکریہ کہہ دیا، ایک تو شکر کا یہ مفہوم ہے۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے ہمارا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزی دی ہے، زندگی دی ہے، صحت دی ہے، اور طرح طرح کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ساتھ کہا ہے کہ شکر بھی کرو، تو ہم الحمدللہ کہہ لیتے ہیں۔ اچھا، اب شکر کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سی نعمت جس مقصد کے لیے عطا فرمائی ہے اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو اللہ نے اچھی آواز عطا فرمائی ہے، تو اگر وہ گانے گاتا ہے اس آواز کے ذریعے سے تو یہ ناشکری ہے اس نعمت کی۔ اب اس کے اللہ تعالیٰ نے اچھی جگہ بھی رکھی ہوئی ہے کہ اس نعمت کو کہاں استعمال کرنا چاہیے، اس نعمت سے یہ فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اذان دینی چاہیے۔ اچھی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اب اس کا استعمال کا طریقہ بھی ہے، یہ عملی طور پر حقیقی مفہوم بنتا ہے۔ پھر شکر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں برکتیں عطا کروں گا۔ اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں چوتھے پارے میں فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ عن قریب شکر کرنے والوں کو بہت اچھا بدلہ اور صلہ عطا فرمائے گا۔ ان نعمتوں پر جو شکر ادا کریں گے۔ غزوہ بدر میں یہ جو آیت ہے یہ اس مناسبت سے آ رہی ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت کم تعداد میں، کم ساز و سامان کے ذریعے سے کامیاب فرمایا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت آئی ہے کہ کتنا بڑا میں نے احسان کیا ہے، تو انہوں نے شکر ادا کیا، سب نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور صحابہ نے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ عن قریب شکر کرنے والوں کو اچھا صلہ عطا فرمائے گا، جیسے پہلی دیا شکر کے بعد پھر دے گا۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر ملتی ہے۔ عمل بہت مختصر ہے، برکت بہت زیادہ ہے۔ اگلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ فرمائی گئی کہ مومن کے اوپر تکالیف آئیں تو وہ صبر کرتا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، بلکہ قرآن پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مدد صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی نصرت، اعانت، مدد یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک جگہ تو اس سے بھی زیادہ حد کر دی، سورۃ آل عمران میں چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور پیچھے جو لواحقین کے وہ ظاہر صبر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ واللہ یحب الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو ذکر کر کے فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ،
وصبر وما صبرک الا باللہ، آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ ہی کے لیے ہوگا، اور لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر آپ صبر کریں۔ تو یہ بہت ہی عظیم الشان اعمال ہیں دونوں، صبر اور شکر، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں پر صبر کرنے چاہیے، تکالیف پر۔ دنیا جو ہے وہ دار المصائب ہے، تو یہاں صبر ہی والے کامیاب ہیں، دوسرے نمبر پر شکر والے کامیاب ہیں۔ صبر شکر کرنے والے دونوں جو ہے کامیاب ہیں، اس آیات کی مبارکہ کی تناظر میں بھی، حدیث مبارکہ جو پڑھی گئی ہے اس کے تناظر میں بھی۔ اور صبر شکر کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ جزا فضا کرنے والے، شکوے شکایت کرنے والے اکثر ناکام ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔